بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس وقت ہم آپ سے یہ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت تک گنڈا پور صاحب نے اگلے ہفتے یا اتوار کے دن 29 کو میرا خیال اگلے ہفتے یا اتوار کے دن میاں والی کے اندر ایک جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ شاید لاہور کے ناکام جلسے کا جواب ہے، اور چونکہ وہاں پہ میاں والی جو ہے اس سے پرلی طرف دریا ہے اور دریا کے پار جو ہے وہ کے پی کے ہے، تو کے پی کے سے جانور بھر کے لائے جا سکتے ہیں۔ ویسے پنجاب حکومت کی اگر ریٹ وہاں پہ ہے تو جلسے کی جگہ وہاں پہ بھی منڈی ہی ہونی چاہیے، جانوروں کی منڈی ہی ہونی چاہیے، مویشی منڈی ہی ہونی چاہیے، اور جانور جو پرلی طرف سے لائے جائیں گے کرائے کے اوپر ان کے آنے اور جانے کا خرچہ بھی کم پڑے گا ان کو۔ تو میرا مطلب ہے کہ یار یہ سارا پنجاب پہ ہی فوکس کیوں کیا ہوا ہے؟ سندھ بلوچستان بھی تو ایگزسٹ کرتے ہیں، کوئی جلسہ وہاں پہ بھی جا کے کر لو بھائی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کی ٹوٹل سیاست جلسوں میں ہی ہے۔ آپ اقتدار میں ہو تو جلسے کرتے ہو، جب آپ اقتدار سے نکالے جاتے ہو کک مار کے تمام پارٹیوں کے اتفاق رائے سے، اب پھر بھی جلسے ہی کرتے ہو، تو جلسہ آپ کی ٹوٹل سیاست کی اوقات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ پشاور میں ہو رہا ہے اس پہ علی امین گنڈا پور تمہیں شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہاں پہ پاکستان کے مہمان 21 سفیروں کے اوپر حملہ ہوا ہے، اور پولیس کی اسٹیٹ ہیڈ آف اسٹیٹ سیکیورٹی ان کو فراہم کی گئی تھی، اور کی جانی چاہیے بھی، کیونکہ وہ جو سفارتکار ہوتا ہے وہ ہیڈ آف دی سیکیورٹی ڈیمانڈ کرتا ہے اور کمانڈ کرتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے۔ تو ان کو انوائٹ کیا سوات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے، انہوں نے کوئی کانفرنس کروائی، 2 روزہ کانفرنس تھی، 1 روزہ ہو گئی، اور انہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو ملم جبہ میں ٹھہرائیں گے۔ اور ملم جبہ کو جاتے ہوئے میں گیا ہوا ہوں، ویسے اب پتہ نہیں سڑک بڑی ہو گئی ہوگی، لیکن اس وقت تو بہت تنگ سڑک۔ وہ ملم جبہ جاتے ہوئے راستے میں کسی نے وہ ٹائم ڈیوائس لگایا ہوا تھا۔ اب گزشتہ دنوں ایک بڑے افسر جو ہیں وہ ہارڈ ایریا سے سرو کر کے آئے، تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو ٹائم ڈیوائس والا معاملہ ہے، یہ جو برودی سرنگوں والا معاملہ ہے، یہ آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہوگا، یہ کیا سلسلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ بنیادی طور پہ کوئی بھی نلائق، نکھد، بے روزگار، ہڈ حرام بندہ جو ہے اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ ملتی ہے، فرض کریں 5,000 یا 10,000 روپیہ کہ تم نے یہ آئی ای ڈی وہاں پہ لگا، وہ اس کو پیسے مل گئے۔ اس کے بعد وہ گھر چلا ہے، وہ سڑک کے قریب لگا گیا ہے، وہاں سے کوئی چیز گزرے گی وہ پھٹ جائے گی۔ ریکی کی ہوتی ہے، جن لوگوں نے اس کو پیسے دینے ہوتے ہیں انہوں نے ریکی کی ہوتی ہے کہ یہاں سے یہ پولیس کی یا فوج کی گاڑیاں جو ہیں وہ گزرتی ہیں اتنے بڑے بجے، تو وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ اتنے بجے سے اتنے گھنٹے پہلے آپ نے وہاں پہ لگا دیں، وہ لگا دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وہ گھر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے وہ لگوائی ہوتی ہے وہ اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ وہاں سے کوئی فوج کی گاڑی گزرے یا پولیس کی گاڑی گزرے، تو وہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے یا ویسے ہی گزرنے سے اس نے پھٹ جانا ہوتا ہے تو وہ پھٹ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر وہ پھٹ جاتی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی شہداء ہو جاتے ہیں یا زخمی ہو جاتے ہیں اس کی ادائیگی اسے الگ ملتی ہے، اور ملتی اتنی کی ہے، وہ 500 روپے بندہ یا 1000 روپے فی بندہ اضافی ملتی ہے، وہ پیسے لینے کے لیے پھر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو پکڑنا اور پھر اس کے ذریعے اس کے ہینڈلرز تک پہنچنا، یہ ایک بڑی ٹیڈیس جاب ہے کہ اس کو ہینڈل کون کر رہا تھا، اس کو پیچھے سے فائنانس کون کر رہا تھا۔ اس کے لیے جو ہے وہ اترنا پڑتا ہے گراؤنڈ کے اوپر، ہماری فوج کو بھی یا جو عسکری ادارے ہوتے ہیں ان کو اترنا پڑتا ہے، ان کا اپنا جو نیٹ ورک ہوتا ہے جاسوسی کا اسے پھیلانا پڑتا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا مشکل کام ہے۔ اینی ہو، یہ وہاں پہ اسٹیٹ سیکیورٹی تھی، اور وہاں پہ جاتے ہوئے جو پولیس کی گاڑی آگے اسکارٹ کر رہی تھی وہ بارودی سرنگ کے ذریعے اڑا دی، جس کے نتیجے کے اندر سفیر جو تھے ان کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ایک کہتے ہیں کہ افسر جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ 3-4 کے قریب جو ہیں ان میں سے 2 کی حالت نازک ہے، اس لیے کیجولیٹیز بڑھ بھی سکتی ہیں۔ اور جو ہے باقی سفرا نے بھلا کیا کیا، انہوں نے فوری طور پہ اپنی حکومتوں کو کہا کہ وفاقی حکومت کو کہیں کہ ہمیں فوج کے ذریعے ریسکیو کرے، ہم نے کے پی پولیس کے اثار کے اندر واپس اسلام آباد نہیں آنا۔ یعنی کہ سوات چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری سرد کاری، سرمایہ کاری کے لیے ان کو بلاتا ہے، اور وہاں کی ریاست جو ہے وہ لاہور کے اندر جلسے میں نہ چڑھے کو جی کرتا ہے
جلسے میں نچڑے کو جی کرتا کرنی لگی ہوئی ہے، اور ادھر 21 سفرا کے سامنے پاکستان کے پرسپشن کی ایسی تیسی پھر جاتی ہے۔ پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس ملک پہ جو مشکل وقت آتا ہے وہ آئے کہ نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب جناب وہاں پہ وہ اڑ جاتا ہے جی، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اور یہ گنڈا پور جو ہے یہ اناؤنس کر رہا ہے کہ اگلے ہفتے یا اتوار والے دن میں پھر جلسہ کروں گا، 29 کو جلسہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ٹھیک۔ اور گنڈا پور صاحب نے اعلان کر دیا جی، بہرحال پاگل آدمی ہے، اس کا روزگار ہی جلسوں سے جڑا ہوا ہے، سرکار کس سے پیسے نکالے گا، جلسے کرے گا، جیب میں ڈال دے گا۔ یہ تو تھی بات جس کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا۔ اب دوسری اہم بات جو ہے جو آج کے اس ولاگ کے اندر عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہوتے تھے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جو تھے وہ جب السلام علیکم پاکستان نامی پروجیکٹ جو تھا وہ بکنے لگا اور حاجی عبدالرزاق یعقوب مرحوم نے اس کو خرید کے ARY ڈیجیٹل کے نام سے لندن سے ٹی وی لانچ کیا، تو وہاں پہ وہ پیپلز پارٹی کے کارکن تھے، PSF کے کوئی عہدیدار رہے ہوئے تھے کراچی کے اندر، انہوں نے جا کے بتایا کہ جی میں تو یہ ہوں۔ اس وقت چونکہ حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کو اکیوز تھے ARY گولڈ ریفرنس کے، اور یہ ARY گولڈ ریفرنس کیا تھا کہ جب حسین لوائی نے قبضہ کیا ملازمین کو تھریٹ کر کے بے نظیر بھٹو کے دور کے اندر MCB بینک کے اوپر، تو اس نے کہا لٹ لے جو کچھ لٹنا ہے۔ تو حاجی عبدالرزاق یعقوب صاحب نے $350 ملین جو تھا وہ قرضہ اٹھا لیا MCB بینک سے، ابھی تک ادا نہیں ہوا، اور اس کی آپ کو پتا ہے نا ڈگری ہو چکی ہوئی ہے، اور ڈگری کے اندر یہ سارا ARY یہ میاں منشید ہے، ٹھیک ہے نا۔ آہو یہ اپنے عبدالرزاق یعقوب کے جو بھتیجے ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہے، یا ان کے بھائی نے جو قبضہ کیا ہے، اور وہ سارا فراڈ ہے۔ یہ کسی بھی دن اگر کسی عدالت نے فیصلہ دے دیا، کوئی قاضی فائز عیسیٰ جیسی عدالت لگ گئی اور اس نے فیصلہ دے دیا، تو یہ ARY ملت فین یہ جتنا کچھ فراڈ انہوں نے کر رکھا نا، ملت فین بھی انہوں نے کسی کو ماٹھیا ہوا ہے، یہ جتنے بھی فراڈ کر رکھے ہیں ARY نے، یہ سارے کے سارے ایک سنگل سٹروک کے اندر میاں منشے کی جیب میں چلے جانے ہیں، کیونکہ وہ $350 ملین کی ڈگری ہو چکی ہوئی ہے، اور پاکستان سے نہیں ہوئی، پہلے ہوئی تھی برطانیہ سے۔ برطانیہ سے یہ بھاگ کے سعودی عرب آئے، وہ ڈگری لے کے پیچھے پہنچ گئے، سعودی عرب سے بھر کے پاکستان آ گئے، کو پاکستان جیسا فروغ کہیں لگ نہیں سکتا، اندھی پڑی ہوئی ہے۔ رپورٹر جائے گا جج سے اگلی تاریخ لے کے آ جائے گا، میاں منشا کیا کر دے۔ تو خیر یہ تو خیر بات موترزہ آ گئی درمیان کے اندر، بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ شاہد مسعود صاحب جو ہیں یہ ARY کے اوپر انہوں نے ایک فراڈ چینل کے اوپر ایک فراڈ شخص نے بیٹھ کے ایک فراڈ پروگرام، انہوں نے قیامت کے اوپر ایک پروگرام کیا جس کی بنیاد کے اوپر ان کا نام قیامت مسعود پڑ گیا تھا، اگر آپ کو یاد۔ تو قیامت مسعود صاحب نے قیامت کے اوپر پروگرام کیا کہ قیامت کیسے آئے گی۔ اب قیامت آنے کے ہر مذہب کے اندر، اسکول آف تھاٹ کے اندر مختلف جسے کہنا چاہیے نظریات ہیں کہ قیامت ہے کیا، اور یہ قائم کس طرح ہوگی۔ یہ عیسائیوں کے ہاں الگ ہے، یہودیوں کے ہاں الگ ہے، مسلمانوں کے ہاں الگ ہے، یہ 3 مذاہب ہو گئے نا۔ ہندوؤں کے ہاں الگ ہے، یہ جو کیا نام ہے برما والے جو مسلمانوں کا خون پی کے کہتے ہیں ہم بڑے پرامن ہوتے ہیں، بخشوؤں کے ہاں الگ ہے، تو ہر ایک کے ہاں الگ ہے، اس سے تمام اقوام کے نظریات۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ ٹارگٹ صرف یہودی ربیز جو ہیں ان کے خیالات لے کے اور اسے پاکستان کے میڈیا کے اوپر چلانا اور پاکستان میں گھر گھر پہنچانا۔ اس وقت سوشل میڈیا نہیں آیا تھا، تو ٹی وی چینلز کی بڑی بھیجا ان کا بڑا امپیکٹ۔ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مختلف ربیز کے، یا ربی اس کو کہتے ہیں جو یہودیوں کا مولوی ہوتا ہے، یہودیوں کا پادری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ ایسے کہہ لیتے، یہودیوں کا جو پادری ہوتا ہے اس کو ربی کہتے ہیں۔ تو ان کے جو چیف ربی ہے اس کے خیالات عالیہ پاکستان کے ٹی وی چینل کے پرائم ٹائم میں ہر ہفتے چلتے، وہ اتنا کا مسالہ اس کا ڈالتا تھا، اتنا کس کا ڈالتا تھا، اتنا کس کا ڈالتا تھا، بیٹھ کے بکواس کرتا تھا ٹی وی کے سامنے، اور جناب پروگرام کر کے گھر چلا جاتا، ٹھیک۔ اب موصوف نے جب وہ قیامت برپا کر لی تو اس کے بعد انہوں نے ARY چھوڑ دیا، یا ARY کو ریزائن کر دیا۔ تو ARY والے بھی آگے سے بہت بڑے کھتری سے انہوں نے کہا نہیں ادھر آئے ذرا، ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ اسرائیل سے آپ کو $17 ملین ملے ہیں،
وہ ذرا حساب تو دیں ان کا. انہوں نے کہا ہاں وہ ملے تھے, وہ میں نے غلطی سے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے ہیں, لیکن 17 نہیں ملے, 15 ملے ہیں, تو میں آپ کو 15. انہوں نے کہا وہ ادارے کو ملے, آپ کی ذات کو نہیں ملے, بہتر کر لو ذرا. اب $15 ملین آج کے اس دور کے آج کا ایکسچینج ریٹ لگائیں تو کوئی $3 ملین کا تقریباً بنتا ہے نا, 1 ارب روپیہ, ٹھیک ہے نا, کہ 5 ارب روپیہ, یعنی موصوف 5 ارب روپے کی پٹی نکل لگے سر شاہد مسعود صاحب. خیر وہ تو فراڈیا ہے, 2 نمبر شخص ہے, وہ کیا کہتے ہیں ہزیان بکتا رہتا ہے, اس کو چھوڑے. اس نے تو وہ عمران والے مسئلے قصور کا جو عمران تھا نا, عمران ہے, اس کے مسئلے کے اندر پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر دی تھی, لیکن اس کو تو چھوڑیے. میں جس نقطے کے اوپر آپ کو لانا چاہ رہا ہوں کہ یہودی اور ان کے ربی کس حد تک جا سکتے ہیں, کس لمٹ تک جا سکتے ہیں کہ ان کے نظریات پاکستان کے میڈیا کے اوپر نشر ہوں, ان کے خیالات نشر ہوں, ان کی مقدس شخصیات کی جو گفتگو ہے وہ نشر ہو. وہ اس کے لیے کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک قیامت مسعود کے پروگرام کے لیے $17 ملین خرچ کیے تھے. مزہ آیا اس گل کا. اب آ جائیے آج کل کے حالات کے اوپر کہ جیروسلم پوسٹ اور اسرائیل ٹائم وہ کیا ہے جی, ان کو کیا آگ لگی ہوئی ہے. اب یہ جو میں نے ڈاکٹر کے احمد مسعود والا آپ کو بتایا کہ احمد مسعود زندہ ہے, اس کو پوچھ لیں یار بھائی چل رہا ہے, انہوں کو پوچھ لیں تو نلکی فراڈ کرنا پڑے گا. لیکن having said that آگے آ جائیں بھائی جان. اب اگر وہ اس وقت اتنے کانشیس تھے, 2008-9 کی بات ہے, آپ کتنے کانشیس ہوں. کوئی شخص پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر کھڑا ہو گئے کہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے, تو اس کے اوپر کتنا تو خون برسے گا. وہ آپ کو یاد آئی نا وہ خاتون عالیہ حریری, کہ کیا نام تھا اس کا, وہ ایم این اے بنی تھی ریزرو سیٹوں سے پی ٹی آئی کی. انہیں اسمبلی میں پہلی تقریر پہلے یا دوسرے سیشن میں ہی بتا دیتی کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے, اور یہودی تو ہمارے بڑے قریب ہیں اور اہل کتاب ہیں, ان کے اندر شادیاں بھی ہو جاتی ہیں. وہ اپنے مرشد کی گل کر رہی تھی نا, عمران احمد خان نیازی جی, وہ اس نے جمائمہ سے شادی کھڑکائی تھی نا, تو وہ یہودی فیملی ہے نا, سمجھا کرو. تو وہ عالیہ کا کیا نام تھی, وہ ایک بڑی خوبصورت ایکٹریس ہوتی تھی, عائشہ خان, وہ اس کی ساس ہیں, ایک سرونگ بریگیڈیئر صاحب کی مسز ہے, اور ایک سرونگ میجر صاحب کی بھی والدہ محترمہ, ٹھیک ہے. تو انہیں ریزرو سیٹوں پہ لانا تھا نا کرنل لیاقت نے, بھائی وہ تمہوں مینوں لے کے آنا سے ضرور کوالیفائی بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا. خواتین کی ریزرو سیٹوں کے لیے میں تو کوالیفائی نہیں کرتا بھائی, ٹھیک ہے نا. لیکن ہماری بیٹیوں کو یا بہوؤں کو تو لے کے نہیں آنا تھا نا, انہوں نے ان کو ہی لے کے آنا تھا جو لیاقت کو یا اس کے باس فیض حمید کو پال رہے تھے, ٹھیک ہے نا, اس کام کے لیے کہ آپ نے اس ملک کی چول چول کے اندر اور جڑ جڑ کے اندر برود بھرنا ہے, اور بھر گئے, ٹھیک ہے نا. سنبھالیا نہیں جا رہا, کی معاملہ ہے, وہی معاملہ ہے, یہ سنبھالا نہیں جا رہا ہم سے, یہی معاملہ ہے نا. تو خیر وہ جناب اللہ آپ کا بھلا کرے کہ اگر میں جس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہا ہوں, اب جیروسلم پوسٹ کو اگر ہیضہ اٹھتا ہے یا درد ذیل ہوتا ہے کہ عمران احمد خان نیازی ہمارا اثاثہ ہے اور اس کے خلاف یہ وہاں کی گورنمنٹ ایکشن لیتی جا رہی ہے, تو وہ جائز اٹھتا ہے بھائی, ان کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اگر انہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو اتنے سے کام کے لیے اتنے پیسے دیے ہیں, تو عمران احمد خان نیازی کو کتنے پیسے ملے ہوں گے. میں اس نقطے پہ آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. اس نے تو گھر گھر کے اندر یہودی گھسا دیے, اور روزانہ جو یہ خطاب کرتا ہے اور روزانہ یہ جو بکواسیات کرتا ہے, کوئی شہر کے اندر, کوئی اس ملک کے اندر, کوئی اس معاشرے کے اندر کوئی معزز شخص نان کنٹروورشل چھوڑا اس شخص نے جو اس کی سب سے بڑی خدمت ہے یہودیوں کے لیے. وہ دنیا کے کسی موضوع کا ہو یا کسی شعبے کا بندہ ہو, وہ سائنسدان ہو, ہر ایک کو گالم گلوچ بکواس, میرا مطلب پھٹکار, لعنت جو کہ پلٹ کے اس کے منہ کے اوپر آتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں کیا مسخرہ سا منہ لگتا ہے, باندر لگتا ہے, باندر ایمان سے. وہ ٹوپی والی اس کی تصویر دیکھے جناب کیب والی, ٹپیکل. پھر بھی ہماری زبان جو ہے نا رک جاتی ہے آگے کہتے ہوئے, ٹھیک ہے نا. ورنہ میں نے اس کو وہاں چھوڑ کے آنا تھا پائے کھانے کے لیے, وہاں کا نہیں لگتا ویسے.
کہاں وہ پائے پھجے کے پائے, سمجھا, پھجے کے پائے کا لگتا ہے. میں پائے کی اس لیے بات کر رہا ہوں نا کہ وہاں پہ جو سرو کر رہے ہوتے ہیں نا پائے کی اس ریڑھی کے اوپر یا دکان کے اوپر, آپ کو پھجے کے پائے کے اوپر, وہ اگر ان کو ٹوپی پہنا دیں تو اس جیسی شکل ہوگی. غلط گل نہیں سمجھنی تسی, ایویں کوئی پٹھے پاسے دھیان چلا جائے تھوڑا. خبردار اپنے خیالات کو آپ نے آوارہ نہیں ہونے دینا. اینی ہو یار, اس کی اتنی کنٹریبیوشن کیا کم ہے. اس نے اس معاشرے کے اندر کوئی معزز, کوئی معقول, کوئی معتبر شخص نہیں چھوڑا, ہر ایک کو گالم گلوچ. اس سے بڑی یہودیوں کی کیا خدمت ہو سکتی, تو بہرحال اسرائیل کی کیا خدمت ہو سکتی ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب مختلف لوگوں کو تشویش ہے کہ وہ یروشلم پوسٹ یا اسرائیل ٹائم یا جو بھی ہیں اخبارات وہاں کے, وہ کیا کہہ رہے ہیں. بھائی وہ تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور انہیں ہر دور کے اندر کوئی نہ کوئی شاہد مسعود بھی دستیاب ہو جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی عمران احمد خان نیازی بھی دستیاب. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق.